ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر نقطہ تحت الماء بلند صلوات للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنا سونا رسول اتنی سونی صلوات۔ تکلیف نہ سمجھو تو جو میں پدھراڑ دا معیار ہے کوئیں صلوات پڑھو سارے صاحبان۔ الصلاۃ والسلام علی وصیہ و وزیرہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یوسف الدین امیر المؤمنین صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال امام صادق علیہ السلام لکل شیء ثواب الا الدمعۃ فینا۔ پھر بھی صلوات۔ میری دعا ہے کہ اللہ تو رٹو رایا قبول فرمائے۔ مجلس بیٹھو بولو تا مرضی نہ بولو تا مرضی، آ گئے ہو تو انہاں دے بلاوے تے آ گئے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی مجلس چاہ کے بیٹھک دی زینت بن دین، کوئی باہر کھڑے ہو جاندے، کوئی تبصرے لے ہوندے، لیکن بلند مقام ہے اس دا جڑا مجلس حسین علیہ السلام دے فرش تے بیٹھا ہے، کیونکہ جہاں وہ بیٹھا ہے آدم بھی وہیں بیٹھا ہے۔ اور مجلس امام حسین علیہ السلام دے فرش کو ایک ایسی فضیلت ہے جڑی صحن مسجد نبوی کول بھی نہیں۔ وہ بچہ نہیں، پہلی مجلس نہیں تو گل وہ بھی مائک تے رہی ہے تو ریکارڈ ہو رہی ہے، بندہ گل تو پھر بھی نہیں سکتا، کتنا زمانہ فاسٹ جا رہا۔ مسجد نبی کے صحن کو ایک شرف ہے کہ اتھے ایک وقت 4 معصوم ہمیشہ حاضر رہندن۔ تو جڑے پریشان ہو کے تر تر میرے منہ پہ وے دیو، گھر جا کے سوچیا ہے بھائی جتھے 4 ہوں میں 9 افضل ہے یا جہاں 14 ہوں وہ افضل ہے۔ پھر بندے کیونکہ اپنا اپنا ذکر سنن دا انداز ہے نا، پریشان تو نہ ہو گئے میرے سے۔ وہ پھر کوئی بندے کوئی ایسے ہوندے مجلس جڑے دعا نو اہمیت نہیں دیندے،
بس ساڑی ہو گئی ہے ذاکر گل شروع کرے. حتیٰ کہ مولا نے فرمایا جو عبادت وچ دعا نہیں منگدا اس دی مثال اس مزدور دی طرح ہے جو گھر جان لگیاں اجرت ہی وصول نہیں کرتا. یہ سامنے لے سردار نگاہ میرے پاس رکھ. دعا دی اتنی ایک اہمیت ہے، بار بار دعا دا اتنا ایک آکھیا گیا ہے، معصومین دی زبانی دعا دی اتنی اہمیت دسی گئی ہے کہ مولا فرمایا کہ دعا انبیاء کا ہتھیار ہے. نہیں میں ساڑیار نال ملاواں تاکہ ہر بندے تک پیغام پہنچے. اگر گل چھڑی گئی ہے تو محفل امام لگی ہو یا ایک بندہ آیا تو اس آکے آکھیا مولا یہ ابلیس بڑا خبیث ہے. یہ چواں پاسوں میں غریب تے آسی میں کدے ویسا، آگے سے آئے گا پیچھے سے سجے تے کھبے. مولا فرمایا ہر پاسے آسی مگر دو سمتاں ایسیاں نے جس تے خدا انہوں اختیار نہیں دیتا. یہ آگے پیچھے سے آئے گا، دائیں بائیں سے آئے گا، اوپر اور نیچے سے نہیں آئے گا. بولے او پدراڑ لے او جنوں سمجھ لگے گل دی تاکہ پتہ لگے کون نال ٹریا سفر کس کیتا کیڑا رہ گیا. اس کا مولا میں اتوں تلوں بچساں کیویں؟ تو امام فرمایا کہ یاد رکھو کہ سجدے میں سر نیچے رکھو تب بھی بچ جاؤ گے، دعا میں ہاتھ اوپر کر لو تب بھی بچ جاؤ. تو دعا دی اتنی ایک اہمیت ہے. اور مجلس امام حسین علیہ السلام وچ منگی ہوئی دعا تو میرے عقیدے مطابق تو رد ہو ہی نہیں سکتی. اور تواڈے کول اس تو بڑا شرف اور کیا ہوئے بھئی اتنی شدید گرمی تپتی 42-43 ٹیمپریچر ہے تو تسی اے سی گھر دا سکون آرام چھوڑ کے مجلس چاہ بیٹھے ہو تو ادا انعام کم از کم یا سب تو وڈا آکھاں کم از کم کیا آکھاں گل ہی بڑی وڈی ہے. مولا فرمایا جب ہمارا بندہ مومن دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے آمین ہماری جدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں. تو دعا دی اہمیت نو سمجھو، دعا وچ شامل رہا کرو. مولا فرمایا ہے کہ جڑا اپنے واسطے آمین کس مشترکہ دعا تو کسے واسطے آمین آکھ ازی تیرے دل دی دعا قبول کر لواں گے. یعنی تم ہمارے مومن کے لیے دعا کرو ہم تمہارے لیے دعا کریں. میں دعا کردہ تسی آمین دی تکلیف فرماؤ. مولا جتنے بیمار نے شفا عطا فرما، مقروضین دے قرض ادا فرما. زوار ملک تنویر حسین صاحب، ملک عابد حسین صاحب اور صوبیدار ملک نظر حسین صاحب مرحوم جملہ سادات و مومنین خصوصاً وہ لوگ جنہاں دا دعا لگ کوئی نہیں رہ گیا. مالک تمام دے درجات بلند فرما، جوارے معصومین جگہ عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. بہت بڑی دعا اور ذکر شروع. مالک کسے مومن مومنہ آزادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات کسے نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھرا دے روزے دا زوار نہ ہو جائے. اجازت ہے بات شروع کیتی جا سکے. زیادہ تسی زحمت نہیں کر دے، ایک ایک قدم نزدیک نہیں آ جاندے. نظر اللہ نیاز حسین پیچھے بہت دور بیٹھے ہو، بہت دور بیٹھے تسی اچھے نہیں لگ رہے. میرے کول کوئی حسین دے نا تو وڈا واسطہ ہوندا تو میں وہ بھی دیندا. ہن اس تو بڑا ہے کوئی نہیں کہ میں توانے اس تو بڑی کو گل آکھاں. آو جی جڑا ذکر سنن آیا وہ شامل ہو جائے. اتحاد وچ بیٹھو تاکہ لطف آئے. ہاں بھی دید ہے میرے پاس ہے میرے سردار. دن جڑے اگے آ رہے ہیں تو اس امام دے آ رہے ہیں جے نا دی وجہ تو تسی جعفری ہو. یعنی جس دے نام نامی دی وجہ تو تسی جعفری ہو تو میرا دل کر رہا ہے میں دو گلاں امام صادق دیاں عزت دیاں پڑھا. صادق اور ہوتا ہے، صدیق اور ہوتا ہے. جو دیکھے وہ سچ سچ بتائے اسے صدیق کہتے ہیں. یعنی جڑا جدوں بولے سچ بولے وہ صدیق ہوتا ہے. کسے بندے تے کوئی زور زبردستی نہیں. جڑا ریت امام صادق بیٹھا وہ نہیں بولے گا دکھ لگے گا. جو جب بولے سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں. جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے کھلا پاؤ میرے سامنے لے سردا. ہاں بھائی مل کے بولو حیدری. تو جو بولے وہ سچ ہو جائے. فرنٹ والے تو ذرا زیادہ حق ہوتا ہے نا، اسے صادق کہتے. 6 بادشاہ نے جی 6 بادشاہ نے امویاں دے، انہاں دی حکومت ہے کوئی 95 سال. اگوں 77 بادشاہ نے عباسیاں دے، انہاں دی حکومت دا عرصہ ہے 550 سال. ایک کل ملا کے کوئی 600 سال بنتا ہے. اس 600 سال دے عرصے وچ مورخ دے سجے پاسے تلوار رکھی گئی، کھبے پاسے دسترخوان لایا گیا، سامنے ہیرے جواہرات رکھے گئے، قلم وہ دے ہاتھ چ دے دیتا گیا، جو مرضی دا ہی لکھوا لیا گیا. انہاں بادشاہاں کوشش کیتی علی مٹ جائے، حسین ختم ہو جائے، ان کا ذکر لینے والا کوئی نہ ہو، ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، ان کا مقام بیان کرنے والا کوئی نہ ہو. مگر میں قسم ہے اللہ دی وعدہ نیت دی، تیرے 6ویں امام محنت ہی ایسی کیتی ہے. علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی. کیونکہ دور آئی جڑا امام علی مقام دا دور آئی، او ہے حکومتاں آپس وچ تبدیل ہو رہی ہیں، لڑ رہے ہیں. امام نو موقع ملیا اپنے دادے دی ولایت دی اشاعت دا، تو امام بڑھ چڑھ کے کیتا. اور صرف امام علیہ السلام دا زندگی ولایت دے پرچار چ نہیں گزری. سائنس دے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے کیمیا دان، جابر بن حیان جیسے، وہ امام دے شاگرد نے. ایک دن جابر بن حیان پوچھیا، مولا موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ مولا الٹا اس سے سوال کیتا، وہ تو میرا شاگرد ہے، کہ کو سکھیائی تو دس. اس نے کہا مولا سانسوں کا چلنا زندگی ہے، سانسوں کا رکنا موت ہے. بولے ہو جدہ بولن میرے امام نو چنگا لگے. امام فرمایا تمہاری نظر میں ہوگا، ہماری ولایت میں رہنا زندگی ہے. جدہ ہاتھ نہیں اٹھیا اللہ کرے ہو شیعہ نہ ہوئے. مل کے بولو گرمی دور کرو، سینے دی طاقت لاؤ، ہاتھ اونچے کر کے حیدری. ہمارے بغیر ہے تو زندہ بھی مردہ ہے. میرے مولا دے زمانے دا ایک صحابی ہے، وہ دا نام ہے وہاب ابن عمر. وہاب ابن، بسم اللہ کرا آؤ بسم اللہ. جگہ چھوڑو جی اتھے باوے رہے یا علی یا اتھے باوے رہے ٹیک لا بس. بسم اللہ کرا بسم اللہ. جاستان ہے بابا جی. عزت ماب ڈھیر سارے رشتے نے، میں کڑے رشتے تو بلاواں. پھر سجاد حسین شاوری اپنے مثال آپ. مولا سفر بے خطر فرمائے، حاسدین دے شر تو محفوظ فرمائے. تو مولا دی ساری زندگی پریشان تو نہیں ہوگا میرے صاحب، حتیٰ کہ حد ہو گئی. آج دنیا تے جڑی سب تو زیادہ فقہ رائج ہے مسلمانہ ہے جو حنفی فقہ ہے. حنفی فقہ جڑا بناؤن والا ہے امام ابو حنیفہ، وہ کم و بیش 2 سال تیرے امام کو راندا بھی رہا، کھاندا بھی رہا، پیندا بھی رہا، سکھدا بھی رہا. اگوں گئے بغداد تو پھر اپنی فقہ ایجاد ہو گئی. بندیاں پتہ ہی نہیں بھئی یونیورسٹی کیا چیز ہے، ایک جامعہ کیا چیز ہے، اسے تعلیمات دا کنسپٹ کیا ہونا چاہیے. اے مدینے میرے مولا یونیورسٹی بڑھا کے تے زمان نے دسیا بھی جہاں سے علوم پھیلتے ہیں وہ یہ مرکز ہے. ایک کنسپٹ دینا لوی تورا 6واں امام ہے.
اور اس مدینے دی یونیورسٹی اچ میرے مولا کول 6000 بچہ پڑھدا آئی، انہاں 6000 چ ابو حنیفہ بھی آئی۔ یہ جو تو بغداد واپس گیا نا، اس جا کے اعلان کیتا بھئی میرے کو لا علاج مرضاں دا علاج ہے۔ بندے آکھیا بھئی تیرے کول کا دا علاج ہے؟ ایسا کیا کوئی وڈا کام نہیں، کوئی آپریشن نہیں، کوئی دم درود نہیں، اے پانی ہے میرے کول۔ بندے آندے ہیں بیمار ہو، بوتل چ پانی کڑدا آئی، جتنا کڑدا آئی اتنا پا دیندا آئی، تے جڑا کڑدا آئی انہاں نادا ہی پیو، تے 3 واری پیو، چوتھے پین دی لوڑ ہی نہ پوسی۔ وہ بندے جاویں مریض جاویں ٹردے ہو جاویں صحت مند ہو جاویں۔ بندہ ایک نیڑے لگیا، اس آکھیا بابا جی میں تو تانوں بڈھو جاندا، یہ کو پانی دا کمال ہے، بوتل دی گل ہے، یا کوئی دم درود سکھایا مدینے ہو؟ اس آگا جے اگر تو کسے نگے نہ دسیں پھر تمہیں دسیں نہ، لیکن پھر محمد و آل محمد دی فضیلت ہے، خدا پردہ تے نہیں پانا، خدا انہاں دی فضیلت و عظمت نو ظاہر کرنا آئی۔ اس آگا دس کے ہو یا بولے ہو، جدہ بولن میرے امام صادق نو چنگا لگے، اس آگا میں ریاں چھیاں دے 6ویں امام کول 2 سال مدینے، میرے نال ہوندا 6000 بچہ، اور میں لائقہ مولا دن دا کھانا اپنی یونیورسٹی طالبات دے سامنے کھاندے ہیں، طلباء دے سامنے کھاندے ہیں، میرا کام ہوندا امام دے ہاتھ دھوانا، میں امام دے ہاتھ دھواندا ہم۔ باکر دا بچڑا جڑے ہاتھ دھوندا او پانی میں محفوظ کیتا ہے، ضائع نہیں کیتا، میں لا علاج مرضاں دا علاج پیا کرے گا۔ تو گزارش ہے کہ جنہ دے ہاتھ نال مس ہوئے یا پانی لا علاج مرضاں دا علاج بن جاندا ہے۔ وہ آل محمد آپ کتنے صاحب کرامات ہو سے، اور میرے امام عالی مقام دی فقہ مضبوط ترین۔ ہون تسی جاگے ہو تو میں بات کراں کہ میرے امام نے اپنے نانے دے مسائل شریعہ نو کیویں پہنچایا امت تک۔ بہلول تو پہ پوچھ دے ہارون، وہ کھانا کھانا دے کیا آداب نے؟ بہلول تو فقیر، اس کا تو دس، اس کا نہیں تیرے امام دے نزدیک کیا نے، اس کا جنہوں تو مندہ ہے وہ دے نزدیک کیا نے؟ اس کا جڑا میرے میں مندہ نا وہ پہ آدھا ہے کھانا ہاتھ دھو کے کھاؤ، کھانا دسترخوان تے بہ کے کھاؤ، کھانے تو پہلے پانی پیو، ہی کچھ نہیں، کھانے دے بیٹھ کے کھانا، تمیز نال کھانا، عزت نال کھانا، ہاتھ دھو کے کھانا، کلیاں نہ کھاؤ، مل کے کھاؤ۔ شاید ہی کوئی بندہ ہوئے جڑا اس گل تے نہ بولے۔ بہلول دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھے اپنا امام تے اپنے امام دے مسائل اپنے کول رکھ، میرا امام پہ آدھے کھانا کھان تو پہلے ویکھو کھانا حلال ہے یا حرام۔ میرا امام پہ آدھا ہے پہلے ویکھو کہ کھانا حلال ہے، بولو جی، یا حرام ہے۔ باوری اگر میں ایک دعا دی کوشش کر رہا ہوں تو پھر شامل حال ہی ہے ساری زندگی تو نا۔ امام صادق علیہ السلام دا وقت آخر ہے، مولا دستار امامت دے چھوڑیے امام موسیٰ کاظم دے سر تے، سن 148 ہجری ہے۔ توجہ، اے پیغام مجلس دا پوچھیا گیا مولا جا رہے ہو تو کوئی آخری وقت حدیث بیان فرماؤ، کوئی آخری وقت حکم لاؤ، کوئی آخری وقت ایسی نصیحت فرماؤ جڑی زندگی دا بخشش دا سبب بن جاوے۔ امام فرمایا پھر انج نہیں، میرے اقربا بلاؤ، میرے عزیزان بلاؤ، میرے دوست بلاؤ، میرے صحابی بلاؤ، اور جس جس تک بات پہنچی ہو واجباً اگے پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے تسی ناراض ہو جاؤ لیکن بات امام دی میں تے کرسا۔ مولا تو پوچھے گیا مولا فرماؤ تو ببانگے دو حل میرے امام نے فرمایا، پہچان کرو سب کی اور پہنچاؤ یہ سب تک۔
کہ محمد باقر العلوم کا بیٹا جعفر الصادق وارث دستار رسول آخری حدیث اپنی زندگی کی بیان کر رہا ہے کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی. اگے مولا فرمایا ایک تے گل ہو گئی اہمیت دی، حدیث مکی نہیں. مولا فرمایا جو اہتمام نماز نہیں کرتا، جیڑا نہیں پڑھ رہا، مولا او دے بارے تے گل ہی نہیں کیتی. مولا فرما رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے مگر اہمیت نہیں دے رہا. او پڑھی انجری ہو جی میں چٹی ہوئے با میں مقامت میں لمحہ کم تے جاؤں. مولا فرمایا انہوں نماز اجلت ہے، انہوں عبادت لطف نہیں آ رہا، وہ اللہ کے قریب نہیں ہو رہا. ہائے ہائے. امام علی علیہ السلام فرمایا جب بندہ مومن کا دل کرے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے. مولا فرمایا اس واسطے مولا فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کی امید، ناراض تو نہیں ہو گئے میرے ذہن، وہ ساری شفاعت دی امید نہ رکھے. ایک فرمان بابا جی امیر المومنین دا بالکل اتھے آ گیا ہے، صلی اللہ محمد وآلہ. امیر المومنین نے فرمایا کہ تم دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو. کہ اے عدل بندے حاضر بیٹھے میرے سردار صاحب، تم دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو. تو واسطہ علی ولی اللہ دارو جنہوں سمجھ آئے ہوئے ضرور تائید کرے تاکہ پتہ لگے پیغام میرا پہنچ گیا ہے. اور مولا فرما رہے ہیں رات کے اندھیرے میں اسے تلاش کرو جو دن کے اجالوں میں تمہیں رزق دیتا ہے. میں آخری بات کراں اور پھر میں مصائب دے نزدیک آواں اور پھر میں باورن ممبر دیواں. یہ دو گھر نے جنہ دے متھے لگنا ہے، ایک اس دا گھر ہے ایک محمد والے. بھئی مر کے میں شرچ متھے تے نہ دے لگنا ہے نا. ایک چیز دا مطالبہ اس کیتا ہے، ٹھیک ہے جی، او ہے انہ دی محبت. ایک چیز دا مطالبہ انہ کیتا ہے، جو انہ منگیا ہے اس دی عبادت ہے. عبادت انہ کر کے دسیا ہے بھئی انج کری دیئے تے محبت اس کر کے دسیا ہے بھئی انج کری دی. ہاں توجہ فرماؤنا، توجہ. اے اگلی بات ذرا جوان سمجھنا. پھر جو میں دو چیزاں دو گھراں کھول لینا مطالبہ ہے امت تو، پھر دو اور چیزیں نہ دو گھراں کھولنے جڑیاں محشر امت دے کم آن گیاں. محمد و آل محمد سفارش کریں گے، اللہ بخشش کرے گا. اللہ کے پاس بخشش ہے، ان کے پاس سفارش ہے. بابا جی دعا کرو جملہ توری نظر پہ کردہ تے آخری ازادار تک پدرار دے. شاید کوئی وجہ اس بات نو سمجھ نہ سکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. من کلمے دی قسم ہے یہ اس کی عبادت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے، وہ ان کی محبت کے بغیر بخشش نہیں کریں گے. اسی واسطے تو امام نے فرمایا کہ محشر والے دن تیرے کول ساڈی ولایت بھی ہوے، اللہ دی عبادت بھی ہوے. اے دوئے خانے پورے رکھ کے آ جنت دے بوئے تے سی 14 تیرا استقبال کرست کھڑا. پوری دنیا چ یقیناً لائیو جا رہی ہے مجلس نئی مجالس. بھائی ساڈا مولا رزق وچ وسعت دے وچ تو ایک پیغام پہنچ گیا تورے تک بھی. اچھا بسم اللہ کر بسم اللہ. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی اپنے نانا دی، کیونکہ مولانا میں پھر گزارش کی تھی ایک موقع ملیا، حکومتاں ایک دوجے نال لڑیاں، اموی اور عباسی لڑ پے. اس دوران میرے مولا نو اشاعت ولایت امیر المومنین دا موقع ملیا.
اور صرف مولا دی ولاد کی اشاعت نہ ہوئی، حسین دی آزادی بھی ہوئی. مولا مجلس کروائی، مولا مجلس بیٹھ کے دسیا کہ مجلس میں بیٹھنا ایسے ہے. نہیں سمجھے میری بات نو تسی. مولا مجلس ازاداری کر کے دسیا بھائی مجلس میں ازاداری ایسے کرنی ہے. چار مصرے میرے زبان تے آ گئے. مولا دسیا ازاداری انج ہوئے، مولا دسیا ماتم انج ہوئے، مولا دسیا مجلس انج ہوئے. تو یہ سب کچھ انہوں دے پرچار دے ذریعے چل رہے ہیں. تخلیق ہم ہوئے ہیں جو زہرا کی دعا سے، منسوب ہر ایک سانس رہے فرش عزا سے. مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، زہرا نہ چلی جائیں کہیں فرش عزا سے. کو تماشے دی جا نہیں، جس بوئے 72 جنازہ ہوئے اتھے بہن اے ویکھنا ہوندی ہے بھئی کس کتنا روایا تے کس کتنا پٹایا. جس دا کوئی مر جائے بندے ٹر کے او دے بوئے تے جان دن بے تیرا نقصان ہویا ہے، افسوس ہویا ہے. حسین کے پیادہ عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. کسے اے تک نہیں آکھیا حسین کے ہوئے. کسے دا شرابی پتر مر جائے بندے توڑو دے گھر جاندے نونو پرچاؤن. پتہ ہوندے بندے ان گناہگار ہے، بندے پھر بہ کے پھوڑتے بہ کے آدن پہاڑ دا میں کو تمہارے علاقے دا میں اپنی ثقافت دی گل کر رہے ہیں. افسوس ہے، ارمان ہے، تیرے پتر جوان آئی، کوئی ہو دے گناہ دی گل نہیں کردا. لیا قرآن رکھ میرے سر تے، اکبر دی لاش کول کھلو کے حسین وے دائی مت کوئی پرچامے ڈالا. مدینے میرے مولا نے مجلس کروائی، مولا دے گھر وچ ہوئی، امام صادق دے گھر وچ. فقط امام زین العابدین نہ، امامہ دی روش رہی ہے کہ میرے مولا پچھے باندھے ہیں، بالکل پچھے. کیوں؟ وہ ان پھوڑ دے مالک، صف دے مالک آنا، وہ پھر جڑے آندے آنا میزبان بن کے پھر انہوں دا استقبال کر. توڑا بھلا ہوئے تسی انہوں رومن آئے ہو جنہوں بہن نہیں رو سکے. ایک گل میں کرا ازادار، میرے مولا نے پچھوں ایک بندن ویکھیا، ازادار آئی، ماتمی آئی، روندہ ہی پیا، مگر روندے روندے نا جدوں انہوں گلت رومن آوے وہ اپنا منہ چھپا لوے، صرف اس واسطے کہ میری بگڑی ہوئی شکل کوئی نہ ویکھے. چلے آ نشتر بطول دے پتر دے جگر تے. امام اٹھے تو دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پیا دن تین منہ چھپاون واسطے رومال تا مل گیا ہے، میریاں غریب ایڈیاں جنان بازار چادر ہی کر. بھلا ہو نال اللہ مومن تری ہائے دا گواہ ہو گیا ہے. اما حسین دی کسے غم وچ نہ رواوے، کسے غم وچ تری ہائے نہ آوے. آج مجلس سوکھی ہے، اج مجلس آسان ہے. جڑے مجلس وچ نہیں آ سکدے او لائیو ویکھ لیندے جی. دیار غیرج ویکھو جڑے عزیزان تورے حسن، انہوں نے پتہ ہوندا ہے پدراڑ کس کیڑے ویلے پڑھیا، کیوں وہ مجلس سن رہے ہوتے. وقت ایسا بھی آئی وہ بندے دھیاں دے ہاتھ کٹوا کے مجلس کرویں دے. مجلس تے اتنا بڑا ٹیکس لایا متوکل ملاؤن نے، اتنا بڑا، لیکن پھر بھی ازاداری نہیں پئی رک دی. پریشان ہویا اپنے مشیران پہ آدھا کیا کرا کہ ازاداری رک جائے. اس کا کہ ٹیکس تو ڈرن علی قوم نہ ہوں، کیا کرا. محرم کال چاند چڑھ پوسی یہ تو مجلس شروع کر دے سے. اس کا پابندی لا دے جدا پتر ہے وہ مجلس کراوے، مجلس دے باہر پتر ذبح کرے.
یہ حرام زادہ گھوڑے تے چڑھیا اس بازار چلان کیتا ہوں شیعہ پابندی ختم ہو گئی ٹیکس والی جدہ پتر ہے وہ دیوے تے مجلس کراوے ایک بیوہ سید زادی ضعیف 8 دے پتر نکا جیا پتر اس لئے متوکل دے گھوڑے کول کھلوتا آئی مومنہ مسلح تے بہ کے دعا پہ کر دیا حسین زہرا مدد کرو توڑے پتر دے محرم آ گیا میں مجلس کروائیاں مجلس مہنگی بہو ہے میرے کو اتنے پیسے کوئی نہیں او دے پتر اعلان سنیا مسلح تے بیٹھ گئی ماں دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کیا دے اماں اٹھ مجلس سستی ہو گئی ہائے اماں سستا ہو گیا حسین دا ذکر میرا پتر کی ہویا اماں وہ پیادہ آئی جدے کل پتر ہے وہ مجلس کراوے مصنف بہور الغمہ پہ لکھ دیں بھئی 8 پتر 8 محرم تک اس بی بی دے ذبح ہو گئے ہون رونی ہے 9 دا دن چڑھے ہے تے محلے والیاں پوچھیا پتران دی یاد آئی ہے آدھی نہیں پتران دی یاد نہیں آئی میں تے تاں پہ رونی ہاں 2 پتر اور رومے نہ محرم پورا نہ ہو گیا بھلا ہوئے آزادار کسے غم میں توری ہائے نہ نکلے اے اپنے تو پہلے مومنین نو تسی آنسوان نال خراج عقیدت پیش کر رہے ہو کہ تسی کس قربانی دے ذریعے حسین علیہ السلام دا ذکر سارے ویڑے تک پہنچایا انہاں دا بھی تو شکریہ ادا کرنا ہے نا اجے روندی پئی آئی 9ویں دی رات آ گئی 8ویں دا دن گزر کے دروازے تے دستک ہوئی حضرات علیہ مومنہ پوچھے میرے بوئے تو کون ہے پتر تاؤن جڑے مرا بیٹھے ہیں باروں وین آئی تیرے بھی مری گئے تے میرے بھی مری گئے دروازہ کھلیا اے ہاتھ ٹوٹے ہویا آئی نہیں میں پڑھ گیا جلدی نال تسی نہیں سمجھے جدو دروازہ کھلیا نا تے اے ہاتھ ٹوٹے ہویا نظر آیا ایک ہاتھ پسلیاں تے نظر آیا نال ایک مخدرہ بی بی نظر آئی جو دے سار وچو رات پیوان دی آئی جڑا ہون نہیں ہائے کر سگیا انہوں ہائے دی دعوت سینیاں اپنا تعارف کروا کے آ دیا میں بکیے چوائیاں شام چوا مرحبا 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 پدران نہ ہائے کرے نہ گلنا تے تکاؤن ہائے کرے سینی میرے بوئے تے ہاں تیرے پتر واپس کرنا آئی ہے میری تو نسل موکے گیا نا میں نے انہوں محمد دے بغیر ماں سڑنا لگا کوئی نہیں رہ گیا اسی تیرے واپس کرنا آئی ہیں ساڑھی اکبر دا ماتم ہوندہ روے او ازادار او لوگ جڑے توارے تو پہلے مجلس کروا گئے میں 2 گلاں وہن دیا کرا اور پھر میں ممبر بابرہ دے حوالے کرا جتے اپنے آنسو آ گئے اتھے پھر مجلس قبول ہو گئی یقیناً اتنا ماریا مسلمانہ علی دیاں دیان سکے برانن پہچان دے سامنے کھلو کہ جناب فضہ تو حنفیہ 3 واری پوچھیا 10 تھے زینب کتھے بیٹھی ہے محمد حنفیہ نو جناب سغرا نے آکھیا چاچا میں اکبر نو ملنا ہے حنفیہ مدینے دے بازار چاہ کے آکھیا مدینے آلیو جس دی دی میری سغرا دی ہم عمر ہے نا او میں کل دے وے 18 بچیاں پورے مدینے چو کٹھیاں ہویاں ایک رنگ دا انہاں نے برقع پوایا گیا جناب سغرا نو انہاں 18 بچیاں دے آدھے چ کھڑایا گیا قد بھی برابر برقع بھی ایک رنگ دا میری ماتمی نال گلے پدراڑ چ میں بندہ ویکھاں جدی ہائے نہیں نکل دی سغرا پیا دیے چاچا میں ونجنا تے اے مدینہ تو باہر 8-9 قدم ہے اتنا اہتمام کیوں کی تئی فرمایا تو گانا ہے گھروں باہر ٹردیاں چ پتہ نہ لگے وچ حسین دی تھی تھوڑا جا آواز ہون میری سین ٹر پے مدینے تو باہر ہے گل کوئی نہیں میری قوم دے بچے بھی جان دیں گل چلو میں تھے رکے ایک روایت پڑھ کے اور پھر میں 2 وین کرداں جناب محمد حنفیہ وہ پہلی ہستیاں جڑے باہر آئے مدینے چوں دوسری ہستیاں جناب عبید اللہ ابن عباس
تیسری ہستیاں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، 3 ہو گئے۔ چوتھی ہستی آئی 7 سالاں دی ضعیفہ، 4 ہو گئے۔ 5ویں ہستی آئی جناب ام البنین، 5 ہو گئے۔ 6ویں بی بی، کسے تو میرا کوئی اعتراض نہیں، لیکن 6ویں بی بی ام سلمہ نہیں۔ 6ویں بی بی آئی بی بی ام لقمان۔ ام سلمہ آئی رسول دا حرم۔ قرآن کسی صورت بھی رسول دی بیوی گھروں باہر آن دی اجازت نہیں دیندا، کرنا فی بیوتکن، کہ تم اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اگر بی بی نے جان دی اجازت ہوئے تو حسین وارث شریعت ہے، حسین نانی نال لے گیا ہوئے، اس نانی بغیر حسین دی نبھ دی بھی نہیں۔ یہ چوتھی ہستی آئی بی بی ام لقمان، جناب مسلم دی سکی بہن آئی، حضرت عقیل دی سکی دھی آئی، مولا علی علیہ السلام دی سکی بھتریجی آئی۔ اس بی بی نے پتہ ہی بھائی مسلمانہ کوفے مسلم نال کے کیتا ہے۔ آخر بہن آئی نا، جڑا بہن رکھے ہو کہ میں ہائے نہ کرے، کتاب آدھی بی بی عالیہ دے پیراں تے ٹکر مار کے آدھی تیرا ہر دکھ سن ساں، مگر پہلے میں دس گل سچ ہے بے رسیاں پائیاں نے، لاش بازاراں وچ پھرائیاں نے، سر دروازے نال لٹکایا نے۔ 2 وینڈ سنے تے جدو سر دا وینڈ ام لقمان کیتا، عالیہ دے جگر تے نشتر چلیا۔ بی بی فرمایا سنیا ہی یا ڈٹھا ہی؟ فرمایا نہیں میں سنیا میرا بیران مارے آنے۔ بی بی آدھی اپنا حوصلہ ہی ویک، میرا صبر ہی ویک، تو سن کے برداشت نہیں کر سکی۔ 70 قدمہ دا فاصلہ ہی جدو شمر حسین دے والا ہے تھا، خنجر ہیٹ حسین گردن پھیر کے آدھائی زینب میرا غازی بلا، مرحبا مرحبا مرحبا، کسے غم میں جھائے نہ نکلے، دیاں علی دیاں راضی ہون، ایک دے ایک وین، اللہ اکبر۔ ہون جناب محمد حنفیہ نے رستہ روکیا، رستہ روکیا کیا میری دھی سگرا، او سامنے کوئی مرد بیٹھا ہے، میں نے اٹھان دیو۔ سکا بیرا راتے، سکی بھین آئی ہوئی، جناب سگرا کنیزاں دا حالہ ہٹا کے ویکھیا، داکھیا چاچا جی جھنک نہ دیں، ہر گل نہیں ہوندی منت علی، اے باندھا انجئی جی میں سجاد باندھا۔ ہون جناب محمد حنفیہ ٹرے تے 2.25 سال بعد سکا چاچا، سکا بھتریا، گھوڑے تے چاچا، مٹی تے بھتریا، چاچا جوان، بھتریجا ضعیف، چاچا 42 سال دا، بھتریجا 24 سالاں دا، چاچے دی داڑھی کالی آئی ہائے، بھتریجے دی داڑھی سفید آئی، کولا کے آدن السلام علیکہ یا ایوہ الضعیف، بھلا ہوئی وین کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ 24 سال ضعیف میرا سلام ہوئی، سجادہ دن علیکہ السلام یبنا امیر المومنین، علی امیر دا پتر میرا ہی سلام ہوئی، حنفیہ دن مومن لگدا ہے، میں کوئی جاندہ ہے، میرے بابن بھی جاندہ ہے، سجادہ دن کون نہیں جاندہ، تو بڑا تیرا ویڑا بڑا، تو امیر دا پتر ہے میں غریب دا۔ مرحبا 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 مرحبا، کھلیاں بائی کر کے رومڑا لے آزادہ، کون نہیں جاندہ تو بڑا تیرا بابا بڑا، تو امیر دا پتر ہے میں غریب۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آخر تک ازادار، آخر تک ازادار۔ سجادہ دن جاندہ، کون نہیں جاندہ والی ولایت علی نو؟ اچھا مسافر ہیں، ہاں مسافر، کتوں پیانا ہے؟ سجادہ دن شام، کوئی نہ روے جڑے جوان اولاد لے بیٹھے ہو، توڑی ہائے چاہی دیئے، حنفیہ دن شام کیوں گیا ہوئے؟ پدرا ڈالیا رات رو کے یاد علی دلال، میں بھرا دی جانج نال گیا، حنفیہ دن جانج نال گیا ہوئے آ، تیرے نال گھوٹ ہوئے آ، تیرے نال کانڈی ہوئے نا، سجادہ دن ناروا لوٹ پہ گئی آئی بنرا مرایا،
مرحبا 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 نال اللہ مومن ہائے دا گواہ ہونا چاہیے مرحبا 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 میں بنرا مرا آیا ایک بند پڑھا تھا یہ زدار ایک بند یاد آگے میں بنرا مرا آیا میں جانج لٹوا آیا جلے سجاد گل کیتی ہے حنفیہ گھوڑے تو لے آئے ایتھوں سجاد دی چٹی داڑی تے چاچے ہاتھ رکھیا ہے اکھیاں تے نظر پئیے اکھیاں تے دید پونی آئی حنفیہ دے جگر تے نشتر چلے ہے حنفیہ دن میں پانی روندے بڑے ڈٹھین تو خون کیوں پیا رونا ہے جتنا میں جاندہ بندہ خون تاں روندا ہے جدا جگر پھٹ جائے جڑا غیرت دا مریض ہوئے اگر جگر پھٹ جائے خون منہ وچوں باہر آندا ہے تیریاں اکھیاں چوں باہر کیوں آیا ہے سجادہ دے تاں پیا آندا ہے انہاں اکھیاں نال ڈٹھی ماں ٹردی بازار دے وچ میریاں اکھیاں رنگ بدلا ڈٹھا نچدا قاتل علی اکبر دا گئی جگر سجاد مرحبا 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 ماتمی نہ لگا لے ہر بندہ میری آکے چخ پاوے لکھ وری آکا ہون کوئی نہ روے کسے نال گل نہیں جڑا بہن رکھ دائے سجاد دے کول حنفیہ بہ گئے آدن مسافر ہیں خون پیا رونا ہے ڈاڈا بیمار ہیں ڈاڈا تھکیا ہویا ہے مگر راہ چھوڑ میری دھی وڈی پردے دار ہے سجاد آدن پردے تو میں نہیں بڑا واقف ہاں حنفیہ دے چہرے تجلال آیا ہے آدن مسافر راہ چھوڑ میرے نال سجاد دی بہن ہے باکر پیو دے پیراتے ہاتھ لا کے آدھا ہے اللہ دے واسطے تُومی آک تیرے نال سجادی بھائنے میرے نال عباس مرحبا مرحبا ماتم سونا لگ دا یا زادار تیرے نال سجادی بھائنے میرے نال عباس دی بھائنے اٹھنا پئے گا سجادہ دے نہیں اٹھ سکدا ہونے میرا اشارہ سمجھ آئے دو میں ہاتھ میرے مولا نے اپنے پتر دے سارتے رکھے فرمایا علی دلال میرا 72 وچوں ایک بچ گیا ہے میں نے دی زندگی دی قسم ہے میں 2.5 سال بعد آج مرضی نال بیٹھا اگے کوئی مرضی نال بان نہیں دیندہ کوئی کھلون نہیں دیندہ میری گل ماتمی نالے حنفیہ دن بڑھڑا نہ ہویا میں تنا اپنے طریقے نال اٹھا لیا سجادہ دن کے کروا آدھے نوکرن آکھاں تیری کنڈ 17 لکھے نا سیدہ دے لازہ ٹھائر تیری حسرت نہ رہ جائے باکر میری کنڈ تو چولا چالا ہے فتح نہ لیا باکر چولا چایا ہے حنفیہ دی پاک کھول گئی ہے کنڈ چوم کے آدھائے انج لگ دائے تیرے چھڑاویں ڈالا سار ماتم سجادہ دن کون چھڑاوے ہاتھ پتھے ہوئے آئے میریاں بھائنہ دے ویچ شام والے درب میری کانڈ تے ظلام مرحبا 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 میں زیادہ پڑھ گیا ایک منٹ دے بعد میں ممبر بابا جی دے حوالے پہ کردہ ایک وری ہاتھ بلان کرو جنہ گھر آتے علام لگے ہوئے ہاتھ وکھاوا زدارو ہاتھ میں سارے ویکھ لین تیرا ہاتھ ماتم تو خالی نہیں ہونا چاہیدہ سجاد کول حنفی آئے آدھے مسافر پتہ کوئی نہ تو اتنا زخمی ہے ایک پاسو میں پکڑ دا ایک پاسو تیرا پتر پکڑ دا ہے اسا سہارا دے کے اٹھانے آ حنفی آگے ودی آئے سورا چادر لہائیے آدھیے چاچا نہ اٹھا میں لگ بسا کیوں میری تھی آدھیے جدن بھولے دے انج لگ دائے میرا سجاد سیدہ دماڑو دیکھ میری اکبر کمر اللہ لعنت اللہ علیہ قوم ظالمین و سیال ایک مجلس ازادہ اعلان سماعت فرماؤ 5 مئی بروز بدھ ویگو وال زیر نزد چوہ سیدن شاہ بہت بڑی مجلس ازا منعقد ہو رہی ہے جدوی پڑھن والے حضرات شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب آپ